باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں اس مہینے کا نام ذی الحج ہے، اور اس میں سب سے بڑا ہم مسلمانوں کا بڑا تہوار جو ہے وہ عید الاضحیٰ آتا ہے، اور اس میں جو سب سے بنیادی بات ہے کہ وہ سب سے بڑا ہمارا پانچواں رکن ہے دین کا حج، وہ بھی ادا کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو کے ایک بیت اللہ شریف کے اندر ایک اتحاد، خدا کی عبادت اور ایک خاص لباس پہن کے یکسانیت اور تمام تر جو زمانی اور مکانی اور جو نسلی فرق ہے اس کو مٹا کے ایک ہی رنگ میں ایک ہی لباس میں محمود و ایاز کی طرح کھڑے ہو کے رب لا یزال کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کا تشریق بیان کرتے ہیں، اس کی تکبیرات کہتے ہیں۔ تو اختصار کے ساتھ میں چھوٹی چھوٹی دو تین باتیں اس پہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات و برکات، حضرت سیدہ ہاجرہ کی ذات و برکات کے متعلقہ ہے۔ اسی ماہ میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سن یاس جب میں پہنچے، بڑی 80 سال کے قریب عمر تھی، وہ صاحب اولاد نہیں تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی پروردگارہ مجھے اولاد صالح عطا فرما، تو مالک پاک نے اپنے فضل سے ان کو ایک بیٹے سے نوازا، اور جو ہی بیٹے سے نوازا تو سب سے پہلے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم، اس بیٹے کو اور اس بی بی کو لے جا کے ایک علاقہ دکھایا گیا آپ کو خواب میں، فرمایا کہ وہاں پہ اس کو چھوڑا، اور وہ علاقہ جو موجودہ مکہ شریف ہے یہ تھا، اس وقت یہ بالکل لکودک صحرا تھا، یہاں پہ بیاب و گیا علاقہ تھا، یہاں پہ کوئی بھی زیرو نہیں رہتا تھا، کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی یہاں پہ حیات کی کوئی شکل موجود نہیں تھی۔ مائی صاحبہ کو سرکار ابراہیم سلام اللہ علیہ کو ضرورت کی چند چیزیں دے کے آپ وہاں سے رخصت ہوئے۔ حضرت مائی صاحبہ نے اعتراض کوئی نہیں کیا، وہ لوگ ایسے خدا کی منشا پہ مٹے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے خدا نے کہا ہے ان دونوں کو، بیٹے اور بیوی کو آپ چھوڑ آؤ۔ وہ بیوی بھی ایسے تابع فرمان تھی، خدا کی ایسی شاکر اور صابر بندی تھی، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ کس کے آسرے میں ہمیں چھوڑے جا رہے ہو۔ جب انہیں پتہ چلا کہ ہمیں خدا کے حکم پہ چھوڑے جا رہے ہیں تو انہوں نے بھی خدا کے ذات و برکات کے اوپر راضی بالرضا ہو رہتے ہوئے اس کو قبول کیا۔ حضرت ابراہیم وہاں سے چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم جو پانی پاس تھا وہ پانی آپ مائی صبا ان کو پلایا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، جب وہ زیادہ راہ ختم ہوا تو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیاس نے شدت سے تنگ کیا، تو مائی صاحبہ کی ذات و برکات، اب وہاں پہ 2 پہاڑیاں تھیں، صفا اور مروہ، تو درمیان میں جہاں پہ ابھی کعبہ شریف ہے، یہ اس وقت کعبہ شریف، اس وقت ابھی یہ یہاں پہ کعبہ شریف بنا ہوا نہیں تھا، تو یہاں پہ مائی صاحبہ نے ان کو وہاں پہ لٹایا تو کعبہ شریف کے قریب، تو اس وقت کعبہ شریف نہیں تھا، یہاں پہ ایک مقام پہ لٹایا، تو حضرت مائی صاحبہ نے ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ کے دیکھا کہ دور سے شاید کوئی چرند پرند نظر آئے، کہیں پہ کوئی آبادی نظر آئے، کہیں پہ کوئی زیرو نظر آئے، تو میں پانی وہاں سے لے آؤں جا کے۔ ایک پہاڑ کے اسی اضطراب میں جاتی ہیں، ایک پہاڑ پہ چڑھتی ہیں تو بچہ آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے، تو پھر دوڑی تو پھر واپس اترتی ہیں، تو جس مقام پہ پھر بچہ آ کے جو ہے وہ سامنے نظروں کے آ جاتا ہے تو تھوڑی سی مطمئن ہو جاتی ہے، بچہ ابھی وہاں پہ کھیل رہا ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ پاؤں چلا رہا ہے، زمین پہ لیٹا ہوا ہے۔ آپ کی ذات و برکات پھر دوسرے پہاڑ پہ جاتی ہیں، یعنی دونوں پہاڑوں کے اوپر آپ نے 7 چکر مارے، ٹھیک ہے، وہ 7 چکر مار کے جب آپ 7ویں چکر پہ پہنچی ہیں تو آپ دیکھتی ہیں کہ بچے کے جو ہے نا ارد گرد وہ کچھ پرندے آنا شروع ہو گئے۔ آپ گھبرا کے وہاں سے ان پہاڑوں کے اوپر سے اتر کے بڑی تیزی کے ساتھ بچے کی طرف جانب لپکتی ہیں، جب وہاں پہ پہنچتی ہیں تو حیران ہو جاتی ہیں کہ جہاں بچے کی ایڑیاں رگڑی تھیں وہاں سے پانی زمین سے نکل آیا ہے۔
ٹھیک ہے، آپ نے وہاں پہ ریت کی چھوٹی چھوٹی بنا کے نا، بنی سی بنا کے آپ ارشاد فرماتی ہیں، وہ پانی چونکہ اتنی تیزی سے ابل رہا ہے، تو آپ ارشاد فرماتی ہے زمزم اے پانی ٹھہر جا، زمزم کہتے ہیں ٹھہر ٹھہر کو، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس پانی کو جو ہے وہ اس طرح اس کے چھوٹی چھوٹی ارد گرد اس کے بنی سی بنا دی، ٹھیک ہے۔ تو اس کی بعد وہاں یہ ہوا کہ پانی جب آیا تو اللہ پاک نے وہاں پہ سبزہ بھی اگایا، وہاں پہ حیات کی ایک ابتدا ہوئی، پھر وہاں پہ آ کے قافلے آباد ہونے شروع ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلاۃ و تسلیم کی نسل پاک یہیں پہ آباد ہوئی، اور مختلف لوگ وہاں پہ آئے، ٹھیک ہے۔ اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلاۃ و تسلیم کی ذات و برکات تھوڑے سے 10-12 سال عمر مبارک ہوئی، ٹھیک ہے، تو اتنی عمر مبارک ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ و تسلیم پھر واپس ان کو لے گئے۔ تو جب واپس لے کے جاتے ہیں تو ارشاد گرامی ہوتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں خواب میں دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلاۃ و تسلیم کو آپ قربان کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ ایک دفعہ خواب آیا تو آپ نے اس کو اللہ کا حکم سمجھا، لیکن آپ نے فرمایا کہ اتنا بڑا قدم ہے، تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا توقف کیا، پھر دوسرے دن خواب آیا، پھر تیسرے دن خواب آیا کہ آپ نے اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا کہ بیٹا، میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے خدا کے راستے میں، اللہ کے راستے میں تجھے قربان کرتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی یا ابی، اے میرے والد محترم، یقیناً اللہ نے اگر آپ کو ارشاد گرامی فرمایا تو میں ایک بندہ ہونے کے ناطے، چھوٹا سا بچہ تھا لیکن آپ اس کے آداب فرزندی دیکھیں، عرض کرتے ہیں کہ ابھی آپ اس طرح کریں، جو اللہ پاک نے آپ کو حکم فرمایا اس کے مطابق مجھے آپ قربان کر دیں، اور جب مجھے قربان کرنے لگیں تو اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لینا، تاکہ آپ جو ہے وہ آپ کے اندر جو بدری شفقت ہے اس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو آپ کا ہاتھ کانپ جائے، یہ لرز جائے، تو آپ اس قربانی سے جو ہے وہ آپ کی کوئی قربانی اور اس کی لرزش نہ آ جائے آپ کے کام میں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم مائی صاحبہ سے کہتے ہیں کہ اس کو میں کسی دوست کے بہانے سے لے جاتے ہیں، حضرت کہتے ہیں کہ میں کسی دوست کے ہاں دعوت ہے تو میں بس بچے کو لے کے جا رہا ہوں، چھری بھی لے لیتے ہیں اور رسی بھی لے لیتے ہیں۔ گھر سے جب نکلتے ہیں تو ایک مقام پہ سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلاۃ و تسلیم کو ابلیس آتا ہے، تو نہ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ و تسلیم کو ابلیس آتا ہے تو آ کے کہتا ہے کہ اے ابراہیم، خواب میں تو نے دیکھا تھا، تو خواب میں دیکھا تھا تو خواب کیا پتا سچا ہو یا جھوٹا، تو اپنے بیٹے کو قربان کر دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تسلیم زمین سے کنکر اٹھاتے ہیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے اس کو کنکر مارتے ہیں، وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ پھر وہ بچے کے پاس جاتا ہے مختلف انسانی صورت میں، اب بچہ تھوڑا پیچھے ہوتا ہے، پھر ان کو جا کے ابلیس انسانی صورت میں کہتا ہے کہ اے اسماعیل، تجھے پتا ہے تیرا والد تجھے کس بہانے سے، اب دوست کے گھر میں دعوت کے بہانے سے تجھے ساتھ لے جا رہا ہے، اور یہ تجھے ذبح کر دے گا۔ حضرت اسماعیل کہتے ہیں کہ ذبح کیوں کر دے گا، کبھی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ کا حکم ہے، اس کی زبان سے نکلا۔ تو آپ فرمایا پھر اللہ کا حکم ہے تو پھر تو ابلیس ہو سکتا ہے جو اللہ کے حکم پہ مجھے اس کے خلاف اکسانا چاہتا ہے۔ آپ نے بھی کنکر اٹھائے اور اس کو کنکر مارے، وہ وہاں سے دفع ہو گیا۔ حضرت پھر اس کے بعد وہ ابلیس جو ہے وہ حضرت مائی صاحبہ کے پاس آتا ہے، آخر کرتا ہے کہ مائی صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تسلیم حضرت اسماعیل کو کیوں لے کے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ کسی دوست کے ہاں دعوت ہے۔ وہ کہنے لگا دعوت نہیں ہے، وہ تو اللہ کے راستے میں ان کو قربان کرنے گئے ہیں۔ تو مائی صاحب فرماتی ہیں کہ اگر وہ خدا کے راستے میں قربان کرنے کے لگے ہیں اور خدا کا حکم ہے، تو پھر ابلیس ہی ہو سکتا ہے جو مجھے خدا سے خود دوری کا درس دے سکتا ہے۔ آپ کنکر اٹھاتی ہیں اور اس کو مارتی ہیں اور وہ وہاں سے دفع ہو جاتا ہے۔ اب میں اختصار کرتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم وہ قربانی پیش کرتے ہیں، مالک کی ذات و برکات اس قربانی کو قبول فرما لیتا ہے، اور حضرت اسماعیل کی جگہ پہ ایک مینڈا وہاں پہ نازل ہو جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل کی جگہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی جگہ وہ مینڈا قربان کر دیتے ہیں۔ آنکھوں میں پٹی ہوتی ہے لیکن جب وہ آنکھوں سے پٹی کھولتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ اب اختصار کرتا ہوں، بات مختصر کرتا ہوں اور اس کو تتمے کی طرف لاتا ہوں۔ اب دیکھیں، غور طلب مسئلہ یہ ہے، حج کو بھی دیکھیں اور ان لوگوں کی اداؤں کو دیکھیں۔
اب جو لوگ خدا کی محبت کے مسافر ہوتے ہیں، ان کی اداؤں کے اوپر عمل پیرا ہونے کا نام حج ہو جاتا ہے۔ جہاں پہ مائی صاحبہ دوڑی اپنے اضطراب میں بیٹے کی محبت اور خدا کی محبت میں جو قربان کیا اپنے آپ کو، اس وفا کی وہ جو پتلی تھی، جہاں جہاں پہ وہ دوڑی وہ مقامات صحیح صفا مروہ بن گیا۔ آج 4000 سال ہونے کو ہے، کوئی بڑے بڑے جو ہے سلاطین آئے، اولیاء آئے، انبیاء آئے، سب اس مقام پہ آ کے صحیح کرتے ہیں، اور وہ مناسک حج میں ضروری کام ہے، صحیح کرتے ہیں تو حج ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جمرات کرتے ہیں، جہاں جہاں انہوں نے کنکر مارے وہاں پہ وہ جمرات ہیں، جہاں پہ انہوں نے وہ قربانی کی وہاں پہ آج ہم اسی مقام پہ جا کے قربانی کرتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کے 70 to 80% ہمارے جو حج کے مناسک ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم، حضرت سیدہ حاجرہ السلام اللہ علیہ کی ذات برکات کے وہ نقش قدم پہ چلنا، ان کی یاد کو تازہ کرنا، اسی کا نام حج ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس سارے واقعہ سے، اس ساری بات سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں پروردگار عالم نے ہمیں جو بھی نعمت دی ہے، جو بھی محبوب ترین چیز ہے، ہم جب ہم اس کی طرف لوٹ کے جاتے ہیں، اس کی محبت کے دعویٰ کرتے ہیں، تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ ان نعمتوں سے زیادہ محبت کرتا ہے کہ مجھ منعم سے زیادہ میری ذات سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو وہ ٹرائل کے طور پہ ان چیزوں کی قربانی مانگتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ مشکل کوئی مرحلہ آ جاتا ہے تو انسان اس کی قربانی مانگتا ہے۔ اب جو بندہ اس محبت کو قربان کر دیتا ہے اس کے راستے میں، مالک وہ چیز بھی اس کو لوٹا دیتا ہے، وہ چیز اس نے لینی نہیں ہوتی، وہ صرف محبت کی قربانی چاہتا ہے، ٹاپ پرائرٹی اپنی ذات کو چاہتا ہے کہ بندہ مجھے تو ترجیح اول دے۔ ٹھیک ہے، جب بندہ اس کو ترجیح اول دیتا ہے تو وہ اس کی ذات خوش اور راضی ہو جاتی ہے، اور نہ پھر وہ بندے کو وہ بندے کی ذات کے اوپر اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اس کو ایسی عزت دیتا ہے جس میں زوال نہیں ہوتی، اپنی معرفت کا ایسا دروازہ کھولتا ہے جس کے بعد پھر اس کے اندر جہالت نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، ایسا علم عطا کرتا ہے جس کی کوئی مثل نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ہم اگر غور کرتے ہیں تو جب جو بندہ خدا کی طرف سفر کرتا ہے، جو جس درجے کی محبت خدا کی راستے کے میں قربان کرتا ہے، اسی درجے کی خدا حکمت اور دانائی کے دروازے اس کے لیے کھولتا چلا جاتا ہے۔ قصہ مختصر یہی ہے، ہم نے جتنا سفر بھی خدا کی طرف کرنا ہے، خدا کی ذات و برکات کی شناخت کی طرف کرنا ہے، معرفت کی طرف کرنا ہے، ہم اس وقت تک کسی بھی نیکی کو پا نہیں سکتے حقیقتاً، جب تک اپنی محبوب چیزوں کو جن سے ہمیں محبت ہے وہ خدا کے راستے میں ہم قربان نہ کریں، خدا کے راستے میں ہم انہیں اثار نہ کریں۔ یہ قربانی کا اصل میں ٹوٹلی یہی جو ہمیں اس درس سے یہی ملتا ہے کہ جس چیز سے تمہیں محبت ہے وہ اس کے راستے میں اس محبت کو قربان کرو، اپنے دل سے، اپنی محبت سے، اپنی چاہت سے جب اس کے راستے میں قربان کرو گے تو خدا ارض و سما آپ کی نیت کی حسن نیت کو دیکھتے ہوئے اس کی بہترین جزا آپ کو عطا کرے گا، آپ کے نفس کے حجابات کو دور فرمائے گا، اپنی ذات کی طرف جو ہے وہ آپ کو ظلمت سے نکال کے نور کی طرف لے آئے گا اور اپنی معرفت کے دروازے کھولے گا۔ والسلام۔